بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شوہر کو خوش رکھنے والی ایک اچھی بیوی کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے۔ اس کے لیے وہ اس قسم کے کام کرتی ہے، یعنی کہ اپنے جسم کو صاف رکھتی ہے، اپنے لباس کو صاف رکھتی ہے اور شوہر کے گھر کو صاف رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میلی کچیلی نہیں رہتی، پراگندہ نہیں رہتی، اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے تو اس سے اس کے شوہر کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کو اس کا شوہر دیکھے تو اس کے شوہر کا دل خوش ہو جائے، اس قسم کا مفہوم ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، یعنی کہ اس عورت کے پاس ظاہری حسن بھی ہو، باطنی حسن بھی ہو۔ ظاہری حسن سے مراد یہ ہے کہ اس کا جسم جو ہو وہ صاف ہو، پاک ہو، اس کے اندر میل نہ ہو، بدبو نہ ہو، خوشبو والا جسم اس نے کیا ہوا ہو، اور اسی طرح پھر لباس ہے وہ بھی میلا کچیلا نہ ہو بلکہ اچھا ہو، دھلا ہوا ہو، تاکہ وہ جاذب نظر بنے، پرکشش بنے۔ اور اسی طرح سے جو اس کا گھر ہے، یعنی کہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہو، ایسے نہ ہو کہ گند بکھرا پڑا ہو، بلکہ گھر بھی صاف ستھرا ہو تاکہ گھر میں طبیعت لگے، دل لگے اور اچھا پن محسوس ہو۔ اور جو عورت ہے اس نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہو، یعنی کہ مہندی لگائی ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ زیورات پہنے ہوں، اور جو اور آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے چیزیں استعمال کرتی ہیں وہ استعمال عورت نے کی ہوئی ہوں، گھر بھی سجایا ہوا ہو، تو یہ ہے ظاہری حسن۔ اور جو باطنی حسن ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو دین اسلام پسند کرتا ہے، تو بندہ مومن اس بات سے خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے اور زیادہ اس سے پیار و محبت کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ مومن جب اپنی بیوی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جب اپنی بیوی کو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب اس کی بیوی دینی کام کرتی ہے، یعنی کہ صدقہ خیرات کرتی ہے، دین اسلام کے اوپر عمل کرتی ہے، سچ بولتی ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت، کینہ، حسد، بغض، تکبر، ریاکاری، ان چیزوں سے بچتی ہے، یہ باطنی حسن ہے، تو شوہر کا دل اس سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ جو بناؤ سنگار کو آج کل اتنی کوئی اگر اہمیت نہ دے تو یہ دیکھنے کو تو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود تعلیمات ہیں کہ جو عورت ہے جس کا شوہر ہو تو وہ اس کے ہاتھ مہندی سے رنگے ہوئے ہونے چاہئیں۔ تو یہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ نبی پاک کے سامنے ایک عورت کا ہاتھ آیا تو اس کے ہاتھ پر کوئی بھی یعنی کہ مہندی نہیں لگی ہوئی، تو نبی پاک نے پوچھا یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے؟ یعنی کہ عورت کے ہاتھ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر مہندی وغیرہ لگی ہوئی ہو اور اس نے بناؤ سنگار کیا ہو۔ اور جو دین اسلام ہے اس کے اندر عورت جب اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی دین اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یعنی کہ اس کو اجر سے نوازتا ہے۔
جب وہ صرف شوہر کی رضا کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے، زینت اختیار کرتی ہے، تو اس قسم کے یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس سے اس کا شوہر خوش ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ جو ایک شوہر ہوتا ہے وہ سارا دن کام کاج کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اور جب وہ فارغ ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ جلدی گھر چلا جائے اور گھر جا کر آرام و سکون کرے۔ تو جب اس کا شوہر گھر پر آتا ہے تو اگر بیوی نے گھر کو خوب سجایا سنوارا ہو، خود بھی خوب سنوری سجی ہو، پاک صاف ہو، خوشبو والا جسم ہو، لباس ہو اور پرکشش ہو، زیب و زینت اختیار کی ہوئی ہو، تو شوہر کو اچھا لگتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اور اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو کہ یعنی کہ جب شوہر گھر پر آئے تو بیوی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اس کو بلائے ہی نہ، اس کو چائے پانی ہی نہ پوچھے، اس کی خدمت ہی نہ کرے، میلی کچیلی ہو، بدبودار ہو، گھر بھی گرد آلود ہو، کپڑے بھی اس نے میلے پہنے ہوں، جسم پر بھی میل کچیل ہو، تو شوہر کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، نفرت محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب کسی عورت کا شوہر گھر پر آئے تو اس سے حسن سلوک کرتے ہوئے اس کا خوب خوشی کے ساتھ استقبال کرے، اس کے کھانے کا پینے کا خیال رکھے، اس کے آرام کا خیال رکھے، اس سے اچھی باتیں کرے، اس کا دل خوش کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو پھر اس سے اس کی دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوگی اور اس سے اس کا اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو اس طرح سے میاں بیوی کی زندگی اچھی گزرتی ہے، اور جو اللہ پاک ہے وہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اللہ پاک خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ بھی خوبصورت رہے، پاک صاف رہے۔ دین اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ جو بندہ ہے وہ نہایا ہوا ہو، اگر وہ ناپاک ہو گیا ہے تو اس نے غسل کیا ہوا ہو، اس کے جسم پر میل نہ ہو، اس کا جو لباس ہے وہ دھلا ہوا ہو، اور جو اس کی ظاہری حلیہ ہے یعنی کہ وہ بھی دین اسلام کے مطابق ہو، یعنی کہ اگر داڑھی وغیرہ ہے تو اس کے اندر بھی کنگھی کی ہوئی ہو، بالوں کا حیا کرے، زلفوں کا حیا کرے، داڑھی میں کنگھا کرے، زلفوں میں مانگ نکالے، تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں ان کے متعلق بھی ہے کہ وہ زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے اختیار کریں، تو اس سے شوہر کو خوشی ہوتی ہے اور اس کے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر عورت کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں فلاں یعنی کہ نام اپنی بیوی کا نام لے کر بتایا کہ میں اس کے لیے ایسے تیار ہوتا ہوں اور وہ میرے لیے ایسے تیار ہوتی ہے، یعنی کہ نبی پاک کی یہ سنت بھی ہے کہ ایک مرد اپنی زوجہ کے لیے یعنی کہ وہ بناؤ سنگھار کرے۔ بناؤ سنگھار سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا ظاہری حلیہ درست کرے، یعنی کہ بال سنورے ہوئے ہوں اور اسی طرح سے جسم سے بدبو نہ آتی ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، یعنی کہ تیل کنگھی کیا ہوا ہو، اچھی حالت میں ہو۔ اور عورت کے لیے بھی یہی تعلیمات ہیں کہ وہ شوہر کے لیے تیار ہو۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔